نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم انی اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني۔ میرے بھائیوں، عمرہ کرنا، اللہ کے راستے کے اندر جانا، عمرہ کی سعادت حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کی تمنا ہوا کرتی ہے، اور جب ایک چیز کی تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ارادے کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے نیت مقرر فرمائی ہے۔ اگر کوئی چیز یا کوئی کام کیا جاتا ہے تو انسان کی نیت اور ارادے کو دیکھا جاتا ہے۔ تو عمرہ کرنا بھی ایک ہوتا ہے واہ واہ کے لیے عمرہ کرنا، کہ لوگ کہیں کہ جی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلا گیا، اس کے بڑے اچھے اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ میں اپنے در اقدس پہ حاضری کی توفیق عطا فرما دی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ گناہ گار سے گناہ گار بندے کو بھی اپنے در اقدس پہ حاضری کی توفیق عطا فرماتے ہیں، تاکہ میرا یہ گناہ گار بندہ میرے در اقدس پہ آئے اور آ کر توبہ استغفار کرے اور میرا محبوب بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے بڑے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے دروازے پہ آئیں اور مجھ سے آ کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں۔ تو جب کوئی بندہ اس راستے میں جائے تو سب سے پہلے اس کو سوچ لینا چاہیے کہ اس راستے کے اندر مشقتیں بھی ہیں، اس راستے کے اندر تکلیفیں بھی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو فلاں جگہ چلے گئے، مثال کے طور پہ جیسے ہمارے حضرت کا قافلہ جاتا ہے، حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی عبدالحلیم نعمانی صاحب کا قافلہ جب جاتا ہے، لوگ بڑی محبت سے آتے ہیں اور بڑی تمنائیں سے لے کر آتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ جانے کا موقع مل رہا ہے، اور اس راستے میں جب وہ آ جاتے ہیں تو شیطان ان کو ورغلاتا ہے۔ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ بھئی آپ نے اتنے پیسے دیے ہیں، آپ کو تو رہائش ٹھیک نہیں ملی، آپ کے لیے تو یہ مشقت آ گئی، آپ کے لیے یہ تکلیف آئی۔ اس راستے میں مشقتیں اور تکلیفیں اگر نہ ہوتیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے اندر یہ جو فرما دیا گیا ہے کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ آسانی ہمیشہ اس کام کی مانگی جاتی ہے جس کے اندر مشقت ہوا کرتی ہے۔ اگر شروع سے ہی ایک کام کے اندر آسانی ہو تو پھر دوبارہ آسانی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مشقت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس راستے میں مشقت ہے، تکلیفیں بھی آئیں گی، شیطان بھی جگہ جگہ پر تمہیں ورغلائے گا، جگہ جگہ تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب اس راستے میں آئیں، ایک عقیدت اگر لے کر آ رہے ہیں اور کسی کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس کو بڑا بنا رہے ہیں، تو پھر اس کی بات پہ اعتماد کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی ذات عالی پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان مشقتوں کو ذہن میں رکھ کے جائیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو میں نے پڑھا کہ جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا، اور آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ جتنی تکلیف کوئی بندہ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے اس کے عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ بلکہ بعض جگہ تو یہ فرمایا کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دینا چاہتے ہیں، بہت بلندی کا مقام دینا چاہتے ہیں، بہت اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ عبادت کے ذریعے اس مقام کو حاصل کر نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی تکلیف لے آتے ہیں، کوئی مشقت لے آتے ہیں، کوئی پریشانی لے آتے ہیں، تو وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے کی وجہ سے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں جو لوگ عبادت کے ساتھ حاصل کیا کرتے ہیں۔ تو یہ راستہ مشقتوں کا راستہ ہے۔ اس راستے میں جب آئیں تو ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف جائیں تو غلطیوں اور کوتاہیوں اور عیبوں والی آنکھ کو بند کر لیں، اچھائیوں والی آنکھ کو کھول لیں۔ وہاں کی جتنی اچھائیاں ہوں ان کو یہاں آ کر بیان کریں، نہ کہ بل جائیں اور وہاں سے آئیں اور واپس آ کر کہیں کہ جی وہاں تو ہمیں یہ مشقت پیش آ گئی۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ مہمان کس کے تھے؟ آپ تو مہمان تھے اللہ رب العزت کے۔ گویا کہ آپ آ کر یہاں پر کسی اللہ والے کی بارے میں آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ رب العزت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان بنے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا اکرام نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ جب بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ
کہ اس راستے میں جاتے ہوئے ان مشقتوں کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ہمیشہ محب اپنے محبوب کے لیے مشقتیں برداشت کیا کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جب جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے محبوب ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آپ محب بنیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، تو پھر میرے بھائیوں اس راستے کی مشقتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خوشی خوشی جائیں اور ان تکلیفوں کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے جائیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سفر سے آنے کے بعد آپ کو کیسے شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ گو کہ آپ کو بار بار حاضری نصیب نہ ہو، لیکن ایک ہی حاضری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں، بلکہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے در اقدس پہ آیا، میرے دربار میں آیا اور مجھ سے مانگا، اور میرے گھر سے جا کر اس نے میرا کوئی شکوہ مخلوق کے سامنے نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں یہ راستہ شکووں کا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ تو شکر گزاری کا راستہ ہے۔ جیسا کیسا بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی راہ میں، اپنے راستے میں قبول فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا احسان اور اکرام ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ بڑی بڑی سعادتیں ہیں، اس پر بڑی بات کی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً یہی عرض کروں گا کہ میرے بھائیوں جب بھی جائیں، وہاں سے آئیں تو وہاں کی اچھائیاں بیان کریں، راستے کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے راستے کی تکلیفوں کو بیان نہ کریں، بلکہ یہاں آ کر کہیں کہ اس تکلیف میں جو مزہ اور راحت ہے وہ تو شاید جنت میں بھی نہ مل سکے۔ جب یہ ہم ذہن بنا کے جائیں گے تو انشاءاللہ اس سفر کے پورے ثمرات ہمیں نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی درخواست ہے کہ یا اللہ ہمارے حضرت کا قافلہ 31 اگست کو جانے والا ہے، اس پورے قافلے کو خیریت عافیت سے، شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ان کو لے جائیے، اور اس قافلے کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ہر ایک کے دل کے اندر اپنی محبت اور معرفت الہیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت دلوں میں پیدا فرما کے ان کو کامیابی کے ساتھ، کامرانی کے ساتھ واپس خیریت و عافیت سے لے آئیے۔ وما علینا الا البلاغ۔